سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت لمبا وقت ہو گیا اور وقت اس کی اجازت بھی نہیں دے رہا ہے کہ کچھ لمبی چوڑی بات کی جائے۔ آپ نے دونوں عنوانات کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات سنی، اور آپ کو ابھی جو بات سننا ہے حضرت مفتی صاحب کی سننا ہے۔ مجھے صرف آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے زیر اہتمام پورے صوبے میں اصلاح معاشرہ مہم کا آغاز چل رہا ہے۔ یہ 22 اکتوبر سے شروع ہوئی اور یہ 2 دسمبر کو ختم ہوئی۔ ابھی کل پونا میں اس کا پہلا دورہ ختم ہوا اور اس کے بعد یہ 5 تاریخ جلگاؤں سے شروع ہو کے ناگپور میں یہ اختتام پہنچیں گی۔ اسی طریقے سے یہ 2 دسمبر تک چلیں گی۔ اس مہم کو تحریک بنانا ہے۔ یہ جو مہم چل رہی ہے جمعیت علماء کی، اس کو تحریک بنانا ہے، اور اگر آپ تحریک بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھ لیجئے جتنے شہر ہیں خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے مسلم شہر جیسے مالیگاؤں ہے، اورنگ آباد ہے، اور ایسے کئی شہر ہیں مہاراشٹر میں، کم سے کم 36 شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کا پاپولیشن زیادہ ہے۔ لیکن اگر کرائم رپورٹ دیکھا جائے گا تو ان شہروں میں جتنی رپورٹیں خراب ہیں شاید کسی دوسرے شہر میں ایسی رپورٹیں ہوں گی ہر اعتبار سے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو مہم ہے اس کو تحریک بنانا ہے۔ نمبر 2، یہ تحفظ ختم نبوت، یہ دوسرا عنوان تھا۔ تو آج ہمارے صوبے میں جس طریقے سے قادیانیت زور پکڑ رہی ہے، اس طریقے سے شکیلیت بھی بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے۔ اور پہلے ہر باطل فرقے کا مقابلہ ہم لوگ ڈٹ کے کرتے تھے، یعنی علانیہ پہچان اس کی محسوس ہو جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہو رہا۔ ہر باطل فرقہ آپ سے زیادہ نماز پڑھ رہا، آپ سے زیادہ روزے رکھ رہا، آپ سے زیادہ لمبا جھپا ہے، اس لیے پہچان ہونے میں اس کے ٹائم لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیت کا معاملہ ہے۔ ابھی مہاراشٹر میں ایک ضلع ہے چندرپور میں ایک تعلقہ ہے جس کا نام ہے جوتی تعلقے کے 27 دیہات ایسے تھے جہاں پر قادیانیوں نے دیہات میں قبضہ کر لیا۔ آپ حضرات کی کوشش اور جمعیت علماء کی جدوجہد سے اس 27 دیہات میں سے 23 دیہاتوں کے اندر سے قادیانیوں کا خلا خما ہو گیا، اور باقی کچھ دیہات ہیں جس کے اوپر کام چل رہا ہے، لیکن یہ کام جلسے سے نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے لیے تحریک بنانا ہے اور سنجیدہ تحریک بنانا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے ارتداد۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمان ہر وہ کام کر رہا ہے جو شرعاً حرام ہے، کہ جس کے کرنے کے بعد اس کا ایمان سلب ہو رہا ہے، ایمان سے باہر نکل رہا ہے، لیکن اس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا۔ یہ مالیگاؤں والے تھوڑی محسوس کریں گے، مالیگاؤں والے تو سمجھتے کہ ہم جو ہے لال قلعے میں محفوظ ہیں۔ یہ تو اس مقام کو پوچھئے کہ جہاں پر 90% برادران وطن ہے اور 10% مسلمان زندہ رہتا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء کی جو پالیسی ہے، جمعیت علماء مالیگاؤں کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ جمعیت علماء وہ دیہات جہاں پر 95% برادران وطن ہے، 5% مسلمان ہیں، تمہارے ایکشن ری ایکشن سے ان کی زندگی پہ کیا گزرے گا اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ یہ میری اور آپ کی
سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت نواسہ شیخ الاسلام نائب امیر الہند صاحبزادے حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب مدد اللہ العالی، اسی طریقے سے استاد حدیث دارالعلوم دیوبند آپ کے اور میرے درمیان میں موجود ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے میری بھی یہ سعادت ہے کہ حضرت یہاں تشریف فرمائیں۔ اچھا وہ ختم قرآن کرنا ہے، پہلے بلا لو جلدی سے۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔